سبحان اللہ. کتنی وفا کی ہے تم لوگوں نے مدینے والے کے ساتھ. قسم خدا کی قبلہ دل پھٹنے کو آ جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب میں قوم کے نوجوانوں کی حالت زار دیکھتا ہوں. آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے. جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہے. میری قوم کے نوجوان غفلت میں ڈوبے ہوئے. جوانوں کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے, تم نے مولوی سے تو پوچھا, تم نے آج کے پیر سے تو پوچھا, کبھی تم لوگوں نے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھا ہے, اپنے ضمیر سے پوچھا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے جیتے جی نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی رہی, تم لوگ خاموش رہے, ختم نبوت پر وار ہوتے رہے, تم لوگ خاموش رہے. کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے اگر تمہاری اسی چپ کے دوران, تمہاری اسی خاموشی کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تھوڑی آواز بڑھا دیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا, تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا, جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھا چا. تو قدرت دا کوئی کرشمہ دکھا چا, جے نہ ہووے ممکن تا ممکن بڑھا چا. محبت دی خیرات کڈ میڈے مولا محمد دے صدقے محمد ملا چا. سبحان اللہ. لائق صد عز والاحترام مقتدر و محترم و محتشم حضرات علماء ذی وقار, نعت خوانان ذی قدر اور دیگر معزز سامعین و حاضرین و ناظرین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں قلب سے شکر گزار ہوں آج کے اس محفل کی انتظامیہ کا, میرے بہت ہی پیارے بھائی, عزیز بھائی حضرت علامہ مولانا اجاز سعیدی صاحب کا, جنہوں نے مجھ جیسے نالائق اور ناکارہ خلائق انسان کو آج کے اس خوبصورت بزم سعید کے اندر سیدہ زہرا کے بابے کا حسین ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. قبلہ یہ اتنا بڑا اعزاز ہے میرے لیے کہ جتنی میری اوقات نہیں ہے. احباب ذی وقار اس وقت سٹیج پر بھی اور یقیناً پنڈال کے اندر بھی کہیں کہیں علماء اہل سنت تشریف رکھتے ہوں گے. میرا مختصر سا تعارف بس اتنا ہی ہے, میری مختصر سی پہچان بس اتنی سی ہے کہ میں ان علماء کے قدموں کی خاک کے ذروں میں سے کسی ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہوں. سبحان اللہ. میری کیا اوقات ہے, میری کیا حیثیت ہے, میں اپنی اوقات سے, اپنی ذات سے, اپنی حیثیت سے بخوبی واقف ہوں. ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں, سب سے پہلے تو میں شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں محبوب وہ عطا کیا جو بنایا اپنے لیے تھا, دے ہمیں دیا. شکر ادا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کا صحیح جس نے ہمیں نبی وہ عطا کیا جو نبیوں کا نبی. قبلہ میں کوئی سریلا جوشیلا خطیب نہیں ہوں,
میں یہاں شرگل لگا کے آپ لوگوں کے کانوں کے جذبے پورے کرانے نہیں آیا، اور نہ ہی تو کوئی میں جوش مار کے سپیکر پھاڑنے آیا ہوں۔ میں ایک ادنا سا چھوٹا سا طالب علم ہوں، عاجز سا بندہ ہوں۔ میں قوم کے نوجوانوں کو کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ جوانوں، اگر کچھ لے لو گے، اپنی اپنی خالی جھولیوں میں ڈال لو گے تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، نہیں تو پھر میاں میں بھی یہ کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، کچھ اس طرح جاؤں گا، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، کہ فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر نبی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ قبلہ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر علی کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ مجھے پتا ہے پوری کائنات کے اندر حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی فنی ماحول بنانے نہیں آیا، میں یہاں لطیفے سنا کر جناب کو ہنسانے کے لیے بالکل بھی نہیں آیا۔ آپ لوگوں کا وقت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، میں آپ لوگوں کے وقت کی قدر کرتا ہوں، بہت زیادہ قدر کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کے وقت کی قدر کروں گا، آپ نے میرے قیمتی جملوں کی قدر کرنی ہے۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے۔ میرے سعیدی صاحب نے بندہ نچیز کو بلایا، ایک مقصد کے لیے بلایا، بس میں وہ مقصد پورا کرنا چاہتا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اثر کرے نہ کرے اور کوئی سن تو لے، میں سید کی فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ قبلہ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا، اپنے جیسے خطبہ کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، ہو گیا آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کراتے ہیں۔ الحمدللہ میں ساری خود ہی کرتا ہوں، میں واہ بھی خود ہی کرتا ہوں، میں سبحان اللہ بھی خود ہی بولتا ہوں۔ ہاتھ چھوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، آپ خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کریں، خاموش ہو کے میری چند منٹ کی حاضری سماعت کیجئے گا۔ آپ مجھے تنگ نہ کریں، اگر دینے ہیں تو نیچے رکھ دیں، بس اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اور یہ آپ لوگوں نے ان پیسوں کو بھی نہیں دیکھنا کہ کون کتنے پیسے شاہ صاحب کے اوپر دے رہا ہے، اور ان پیسوں کی آڑ میں آ کر کہیں آپ میرے قیمتی جملے ضائع کرنا بھی ٹھیک ہے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے، حضور والا، بغیر کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، بغیر کسی تمہید کے میں قیمتی جملے جناب کو دینے کی کوشش میں ہوں۔ حضور والا، ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں جوانوں، میرے کریم نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، جہالت کے دور میں، سید کو اتنا تو بتا دو کہ میرے نبی کی آمد سے پہلے یتیم بچے رو رو کے کس کو پکار رہے تھے؟ میرے سونے محمد کو پکار رہے تھے۔ غریب لوگ کس کو بلا رہے تھے؟ زندہ دفن ہونے والی بچیاں کس کو پکار رہی تھی؟ بیوہ عورتیں رو رو کے کس کو بلا رہی تھی؟ میرے سونے نبی کو بلا رہی تھی۔ اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا۔ میرے نبی کی آمد کے لیے نبی انتظار کرتے رہے، رسول انتظار کرتے رہے۔ ہائے، کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بڑی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ قبلہ ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، آرزویں کرتے رہے، تمنائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ اپنا محبوب بھیج دینا، اللہ اپنا نبی بھیج دینا۔ او ذکر مصطفیٰ کی محفل میں آنے والوں، ایک طرف وہ لوگ تھے جو راہوں میں بیٹھے انتظار کرتے رہے، روتے رہے، جھولیاں پھیلا کے اللہ سے خیرات مانگتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ او بھائی، ہم نے تو کوئی دعا نہیں کی،
ہم نے تو کوئی تمنا نہیں کی, ہم نے تو کوئی خواہش نہیں کی, بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے. ابو جی گئے مؤذن کو بلا کر لائے, مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا, او میاں مبارک ہو, تو عام بن کر نہیں آ رہا, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. تو عام بن کر کہاں آ رہا ہے, تو میرے محمد کا غلام بن کر آ رہا ہے. اب جوانوں, جو میں دینے کے لیے آیا تھا, جوانوں میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں تمہارے اندر سے پوچھنا چاہتا ہوں, میں تمہارے ضمیر سے پوچھنا چاہتا ہوں. سید کو اتنا تو بتا دو کہ وہ نبی جو آئے تو امت کا درد لے کے, جو رہے تو امت کا درد لے کے, جو اس دنیا فانی سے روضہ انور میں گئے تو امت کا درد لے کے, وہ نبی جو ساری زندگی قوم کے نوجوانوں کے لیے روتے رہے, وہ نبی جو ساری زندگی امت کے نوجوانوں کے لیے تڑپتے رہے, روتے رہے, قیام میں روئے, رکوع میں روئے, سجدوں میں روئے, وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے روتے رہے. جوانوں بتاؤ تو صحیح, تم لوگوں نے نبی کو دیا ہے کیا ہے؟ بابا یہ واہ واہ کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ مولوی صاحب کو داد دینے کا وقت نہیں ہے, یہ تو زندگی بدلنے کا وقت ہے, یہ تو اپنے اندر انقلاب لانے کا وقت ہے. صحیح, یہ تو اپنا گریبان کھولنے کا وقت ہے, اپنا گریبان کھول کر گریبان کے اندر جھانکنے کا وقت ہے. جوانوں سید کو اتنا بتا دو, میں تم سے نہیں مخاطب, میں تمہارے ضمیر سے مخاطب ہوں. تمہارے اندر کا ضمیر مجھے اتنا بتا دے کہ وہ نبی جو ساری زندگی تمہارے لیے روتے رہے, بتاؤ تو صحیح تم لوگوں نے نبی کو دیا ہی کیا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا بلند کرنے والوں, سبحان اللہ کی صدا بلند کرنے والوں, علی علی کرنے والوں, نبی نبی کرنے والوں, میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سبحان اللہ. کتنی وفا کی ہے تم لوگوں نے مدینے والے کے ساتھ. قسم خدا کی قبلہ, دل پھٹنے کو آ جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب میں قوم کے نوجوانوں کی حالت زار دیکھتا ہوں. آج جگہ جگہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور میری قوم کے نوجوان خاموش بیٹھے. جو بھی کمینہ اٹھتا ہے ختم نبوت پر ہی وار کرتا ہے, اور میری قوم کے نوجوان موبائلوں میں مصروف ہیں. میری قوم کے نوجوان غفلت میں ڈوبے ہوئے. جوانوں کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے, تم نے مولوی سے تو پوچھا, تم نے آج کے پیر سے تو پوچھا, کبھی تم لوگوں نے اپنے اندر کے مفتی سے پوچھا ہے, اپنے ضمیر سے پوچھا ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے, تمہارے جیتے جی نبی کی شان کی گستاخیاں ہوتی رہی, تم لوگ خاموش رہے, ختم نبوت پر وار ہوتے رہے, تم لوگ خاموش رہے. کبھی تم لوگوں نے غور کیا ہے اگر تمہاری اسی چپ کے دوران, تمہاری اسی خاموشی کے دوران موت کا فرشتہ آ بھی گیا, بتاؤ تو صحیح مرنے کے بعد مدینے والے کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کون سا منہ لے کر جاؤ گے میرے بھائیوں؟ کون سی شکل لے کر جاؤ گے؟ یہی کالا منہ لے کر جاؤ گے؟ ارے گناہوں میں ڈوبی ہوئی شکل, گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مرنے کے بعد مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ تمہیں حیا نہیں آئے گی؟ یہاں پر باب خادم حسین نظوی نے ایک کڑوا جملہ دیا تھا, آپ نے کیا خوب فرمایا تھا, ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس, اے مسلمان دا مطلب کیا؟ ہن دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس, اے مسلمان دا مطلب کیا؟ او جے عشق نبی نے سینے وچ وتراس ایمان دا مطلب کیا؟ او وقت ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ او جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ سبحان اللہ.
جس ملک میں حضور کی عزت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، جس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ نہیں کیا جاتا، اس ملک کا مطلب ہی کیا ہے؟ جوانوں، میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، اور اسے عام جملہ مت سمجھیے گا، اسے سستا جملہ مت سمجھیے گا، اور یہ جملہ دے کر مرد کلندر، مرد مجاہد، امیر المجاہدین اپنا اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تھے، بابا خادم حسین نجوی۔ یہ سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ ہے، اس جملے کے اندر درد کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے۔ یہ جملہ میں تمہیں امانت دے کے جا رہا ہوں جوانوں، امانت دے کے جا رہا ہوں میں۔ میری امانت کی خیانت مت کرنا، کل جا کر اپنے دوستوں کو بھی سنانا۔ مرد مجاہد نے بندہ ناچیز کو سنایا اور میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور وہ جملہ یہ ہے، اس کے اندر درد کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے، اس کے اندر عشق کوٹ کوٹ کے بھرا گیا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھیے، میں تمہیں ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں جوانوں، میں کہنا اتنا چاہتا ہوں، میں کہنا اتنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں جوانوں، میں سید ماں کا بیٹا ہوں، سید باپ کا بیٹا ہوں، حضور کی آل ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، اور کہنا اتنا چاہتا ہوں جوانوں، جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا مدینے والے سے وفا کر کے مرنا، بے وفا بن کر مت مرنا۔ اگر بے وفائی کا پٹا گلے میں ڈال کر مرو گے تو قیامت کے دن بہت بڑی ذلالت کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت کے دن بہت بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، کسی کے پاس سونے کا قلم ہو، سونے کی تختی ہو تو سید کا یہ جملہ نوٹ کر لیجئے گا سونے کی تختی پر کہ بلا آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، ہم سب کے سب لوگ مر جائیں، ختم ہو جائیں گے، ہماری کہانیاں بھی مٹا دی جائیں گی، کہانیاں تو کیا ہمارے نام کی سرخیاں بھی مٹا دی جائیں گی۔ وہ جو قبرستانوں میں پڑے نا، آپ لوگوں کو قبرستان کے گرد چکر لگا ہوگا، وہ جو مٹی کا ڈھیر بنے پڑے ہیں، وہ بھی آج سے 100 سال پہلے زندہ تھے، اور ان میں سے جو دانشور لوگ تھے، جو سمجھدار لوگ تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ آج سے 100 سال بعد ہم میں سے یہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوگا، اور یہ حقیقت تھی۔ 100 سال گزرا ہی تھا، سب لوگ قبرستانوں میں پڑے ہیں، زندگی کا حساب دے رہے ہیں، کیونکہ قبلہ یہ جو جسم ہے نا، یہ جو باڈی ہے نا، یہ جو جسم ہے، یہ قبر کی امانت ہے، یہ مٹی کی امانت ہے، یہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا، یہ ڈھانچہ مٹی میں جا کر ہی دم لے گا۔ ہے نہ جسم تے دا نہ جان تے دی، اے ترکا رب رحمان رہے، سبحان اللہ۔ نہ جسم تے دا نہ جان تے دی، اے ترکا رب رحمان رہے، انہیں حکم بغیر تو بے بس ہیں، اے فیصل پر قرآن رہے، اور میرے جسم تے میری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان رہے، اور تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان رہے۔ کہ یہ جو ڈھانچہ ہے نا قبلہ، یہ قبرستان کی امانت ہے، یہ قبرستان جا کر ہی دم لے گا۔ اور بھائی جب ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مر جانا ہے، جب ہمیں یقین ہے کہ ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، تو پھر بہتر نہیں ہے جب بھی مرنا مصطفیٰ سے وفا کر کے مرنا، جب بھی مرنا ہے عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرنا۔ جب تم عشق مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر مرو گے تو پھر تمہاری قبر کی مٹی یہ پکار اٹھے گی، کیا کہ قبر میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے موت میں بھی مزہ آ گیا، ارے سرانے پہ بیٹھے جو دیکھا نبی کو، نکیر ہے نہ کو بھی حیا آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرضی پہ کرے نا، اے نوجوان جی میں شاءاللہ لگ تھی میں، آج تا میرا بیان صرف میری قوم دے نوجوانہ واسطے، یہ میرے سامنے جڑے بزرگ حضرات کھڑن بیٹھن، سیٹی داڑی والے بزرگ حضرات بیٹھن، انہاں دے سامنے تا ویسے ہی ادبن احترامن میں اپنا سر جھکا کے گال کرنا چاہنا، اور جواناں دی اکھاں وچ اکھ پا کے گال کرنا چاہنا۔ او نوجوان جڑے میں تو کم عمر رکھ دے، اج میں صرف بیان کرن بھی نہیں آیا، قوم دے نوجواناں دی غیرت جگاون بھی آیا۔ جی خوب ہے۔
میں آکھنا ہے چاہنا ہے نوجوان قبلہ اے میری جھولی وچ نا میرے دامن وچ نو چار کڑویاں نصیحتاں پین کڑویاں نصیحتاں اے لے لے تیری دنیا بھی سمر ویسی تے تیری آخرت بھی سمر ویسی سبحان اور نو چار کڑویاں نصیحتاں کیڑی ہے میں آکھنا ہے چاہنا ہے نوجوان جی میں شاءاللہ لکھتی میں لمبی عمر ہوگی مات منظور کری مات منظور کری کوئی گل نہیں لیکن زندگی دے وچ کدے بھل کے بھی کسی شرابی نال یاری نہ لاوی زندگی دے وچ کدے بھل کے بھی کسی بے غیرت انسان نال یاری نہ لاوی کسی مردہ دل انسان نال یاری نہ لاوی کیونکہ جڑا بندہ شراب پیندے انہی آنکھ چ حیا ختم ہو گئی جڑا بندہ شراب پیندے انہی اندر تے غیرت ماری ویندی ہے اج کوئی بھی باپ اے نہیں چاہندا کہ میرے بیٹے دی آنکھ چ حیا نہ ہوے آج کوئی بھی ماں اے نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے دے اندر دی غیرت ماری بنے اور کتھے مر گئی غیرت کتھے چلا گئی غیرت مند مسلمان کیا کو اکھا غیرت مند نوجوان قبلہ جرا دلہا پوری رات کنجرہ دے سامنے بہ کے مجھے دیکھے میں کو دساؤ انہا کلمہ نال کوئی تعلق ہے سمجھدار لوگ دانشور لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو جیڑا دلہا پوری رات کنجرہ دے سامنے بہ کے مجھے دیکھے میں کو دساؤ انہا کلمہ نال کوئی تعلق ہے اور سویرے مولوی صاحب کو نکاح دے دوران کلمہ سنا سکتے تو جے کو کلمہ نہیں آندیاں دساؤ وہ کو غسل دے فرض نہ پتہ ہو سی اللہ اکبر اور جے کو غسل دے فرض نہ پتہ کہے نہیں میں کو دساؤ انہا جسم پاک تھی سکتے جنہ مٹھو جسم بھی نہ پاکے وہ دی اولاد حلال دے کتھو تھے سکتے اللہ اکبر اللہ اکبر اے جی اولاد ڈانسر کا بن سکتی ہے اے جی اولاد ٹک ٹاک تے بیٹھ کے بے حیائی تے پھیلا سکتی ہے اے جی اولاد دھوکے باز مکار فراڈی تے بن سکتی ہے مصطفیٰ دی غلام نہیں بن سکتی اللہ اکبر اللہ کیونکہ ہمیشہ حلالی ماما دے حلالی پتر ہی نبی کرے بے شک اے گلی محلے دے وچ اگر حلالی حرامی دی پہچان کرنی ہوئے تا دیکھ کے نئے غور کرے جڑے بال کو نبی کرندہ دکھے تے سمجھ منے اے حلالی ماں دا حلالی پتر ہی بے شک مزید بھی حلالی ماں دا حلالی پتر دیکھنے ہوئے تا میرے سامنے دیکھو بے شک اے جتنے بھی نبی کرن والے بیٹھے اے حلالی ماں دا حلالی پتر اے نوجوان میں ہوں ذرا نوجوان دی کلاس لاگنا جڑے اپنے پیو ماں کو بڑی تکلیف دینے اللہ اکبر پیو ماں کو بڑی جناب مندھے گالیں دے جناب ایمیں ٹسکریاں دے جناب اگو بولنا دے اگو غصہ کرنا دے ایک کتنے بدبخت نوجوان میرے سامنے بیٹھے کافی سارے بیٹھے میں انہوں نے بارے اچھی طرح جاننا پیو ماں کو مارن دو بعد سوٹے میں سامان دو بعد بہر جو نکل دینا تے سیدی صاحب آدھے وہ مکالہ تھی بھی پیوما نہ لڑے آنے بل پتے کیا دن اسی کھانا کعبہ ڈنگا تھی گیا اللہ اکبر استغفر اللہ بابا ایک کھلن دی گال نہیں استغفر اللہ استغفر اس گال دے او کھلے جنہ زمین مردہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے نوجوان شرم کر تے غیرت دی گولی کھا اللہ شاہ صاحب اے غیرت دی بلا کوئی گولی بھی ہوندی ہے میدان اے غیرت دی گولی نہ تے کو میڈیکل سٹور تو مل سی نہ جنرل سٹور تو مل سی نہ کریانہ سٹور تو مل سی اے جنرل میں تے کو ملی تے کو تیرے ضمیر دی وچوں ہی بے شک جنہ مڈھو ضمیر بھی مردہ ہوئے اللہ اکبر دساؤ اون بے غیرت کو غیرت دا قطرہ نصیب اللہ اکبر اے غیرت اتنی بھی سستی کوئی نہیں بے سہی اے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے کل قیامت الدی ایسا سارے دے بچوں سب تو پہلے جنت وہی میں سی جن آنکھیں چھایا ہو جن اندر دی غیرت زندہ ہو اے بی سی پڑھنا غیرت نہیں مل دی سکول دیا کتابہ پڑھنا غیرت نہیں مل دی ایک ڈگریاں حاصل کرنا غیرت نہیں مل دی میرا صحیح انگریزی کتابوں نے مطالعے نال غیرت نہیں مل دی اے غیرت اگر ڈگریاں حاصل کرن نال ملے ہاں تو اج اللہ ماشاءاللہ کالجاں تے یونیورسٹی اندر بے حیائی عروج دینا ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اے غیرت اگر انگریزی کتاباں نے مطالعے نال ہی ملے ہاں تو اج انگریز اپنی کتاب دے ورکے بے حیائی دا سبق نہ لکھیا اللہ اکبر بغیرتی دا سبق نہ لکھیا
اتھے ایک میری پھر آ کے میں بابے خادم حسین رضوی دا کڑوا جہا جملہ پیش کرے سا کیا خوب فرمایا جس ویلے گال غیرت دی آئی نا گال حیاء دی آئی نا تب بابے خادم حسین رضوی نے فرمایا اے نوجوان تے ڈگریاں حاصل کیتیاں تیری غیرت نہ جاگی تے انگریزی کتابوں میں مطالعے کیتے تیری غیرت نہ جاگی تے اے بی سی پڑھی تیری غیرت نہ جاگی تے دنیا پڑھی تیری غیرت نہ جاگی تے جہان پڑھے تیری غیرت نہ جاگی تے زمانے پڑھے تیری غیرت نہ جاگی اور تے اپنے آپ کو پڑھے تیری غیرت وقت بھی نہ جاگی اور سید دی من ایک میری دین کو پڑھ کے بھی دیکھ اگر تو دین کو پڑھ کے دیکھتے صحیح اور میرے باب مولا حسین دی زندگی پڑھ کے دیکھتے صحیح اور تیری ستی غیرت بھی جاگ میں سی تیرا مردہ ضمیر بھی زندہ تھی میں سی تیری ستی غیرت تک کیا تیرے چودر تمہیں روشن نہ تھی وجن میں کچھ سید بھی نہ سبحان اللہ ایک میری میرے باب مولا حسین دی زندگی ضرور پڑھی زندگی میں اگر فرصت ملی جائے گال دا فرصت دیئے تو میرے سرائکی بندے آدم سارے تو مرن ٹائم کوئی نہیں اللہ یہ اکبر فرصت کت ہوئی باب مولا حسین دی زندگی پڑھن سارے کو دا قرآن پڑھن دا ٹائم کوئی نہیں سارے کو دا نماز دا ٹائم کوئی نہیں اللہ اکبر اے میں ہاتھ جوڑ کے عرضی کیا کرے نا سید دے ہاتھ جوڑیں دے لج رکھ اے جڑے پیسے ہیں نا پیسے اے پیسہ جڑا ہے نا دنیا دے سارے پیار ان پیسے تے آ کے مکوے دیں اے پیسے کو جان دے وے تو صرف پیسے کو جانی ہے انہی حقیقت تو کو پتہ کوئی نہیں اے بڑی خطرناک چیز ہے بے شک اور میں تو گھڑے ساوے کیا چیز ہے اے دنیا دے سارے پیار انہا پیسے تے آ کے موقع بندن تو ستے تک کوئی نہیں ہے پہ جی سبحان اللہ کہنا ستے لگ دینا سبحان اللہ اچھا میری تقریر دی سمجھ میں آنے پہ یہ کوئی نہ اے دو چار شہزادے او سامنے میرے کھڑے تو وہ میری اکھ باغ میری تقریر دل دے کرنے نہ سننے پہن تو میں کو لگ دے تو ستے پہ ہو سبحان اللہ اچھا جلے جلے ستے پہ اونچی آواز میں سبحان اللہ میں غلط تو نہیں ہے کہ چلو ستے رہو پر میں آکھ رہے آدھا ہے کہ میں دنیا دے سارے پیار انہا پیسہ تے آکے مکوئے نے دنیا دیاں ساریاں محبتاں دنیا دے سارے عشق دنیا دیاں کل فرما برداریاں انہا پیسہ تے آکے مکوئے دیں قبلہ اے پیسہ ہے اے پیسے دا زمانہ ہے اے پرچیاں دا زمانہ ہے اس دور اگر لیلہ مجنو بھی زندہ ہوں دے تو میرا خیال دے انہوں دا پیار بھی گھٹیاں تے آکے موک بنیا اللہ انہوں دا پیار بھی خوبصورت محلہ تے آکے موک بنیا کہ بلا پیسہ ہے اے بہت بڑی طاقت رکھ دے جتھے پیسہ اتھے عزت جتھے پیسہ اتھے رسپیکٹ جتھے پیسہ اتھے پیار اتھے محبت اتھے عشق اتھے ہی قانون مگر یاد رکھیں تیرے سردار دنا محمد مصطفیٰ بے شک بے شک بندے دا پتر بنی بندے دا پتر جے کلمہ پڑھیئی تو پھر کلمہ دلاچ بھی رکھی بے شک اے بکھا مرمدی بابے خادم حسین رضوی دا اے جملہ کدے نہ بھولی بکھا مرمدی انہا پیسے نے پیچھے آکے اپنی غیرت تا سودا نہ کری انہا پیسے نے پیچھے آکے اپنی عزت تا سودا مت کری اگر تے انہا پیسے نے پیچھے آکے اپنی عزت تا اپنے حیاء دا سودا کر چھوڑیا پھر یاد رکھی تیرے کل پیسہ تا آوے سی جان تیرے کل پیسہ آسی تو امیر دا بڑھوے سے تو نمبردار دا بڑھوے سے تو امیر وزیر مشیر ایم این اے ایم پی اے چیئرمین تو سب کچھ بڑھوے سے مگر مرن دو بعد مدینی اللہ تے کو مت کہنے لے سی مدینی اللہ تے کو مت کہنے لے سی ہون اتھی آکے میں ایک کڑوا جیا ڈوڑا سنے سے کڑوا جیا ڈوڑا اے میں تو دی رمز جاندا جب تک کوئی ڈوڑا نہ بجے تو میرے سرے کی بلین دے سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں علی آواز سبحان اللہ اچھا میرے انداز کوئی نہیں یہ میرے شہزادے بیٹھے دکھڑے نو وقت شاہ صاحب کس طرح نے بیان شروع کر چھوڑے میرا اس طرح انداز کا کوئی نہیں پر اس طرح کی ماحولے یہ جٹ لوگ بیٹھے تے ایک ڈوڑے ڈپے سن علیکم شدی ڈوڑے ڈپے علیکم دو چار ڈوڑے اتھو وجائے دو چار ڈوڑے اتھو وجائے جناب پیسے دی بارش
تو مولوی صاحب کو راضی کرنے پیچھے واہ جی واہ سیدی صاحب نے بڑا قابل مولوی سجا دو چار ڈوڑے سٹے مزہ آ گیا. اچھا پر میں بھی تو ایک تواڈے واسطے ایک ڈوڑا لکائی ودا ڈوڑا بڑا کمال دا ڈوڑا ہے اے سنو تول یاد کرے سو اگر ڈوڑا تک سمجھ آوے تو بل میں کو داد ضرور دے سو بلکہ میں کو نہ ڈوڑا لکھنا لے کو داد ضرور دے سو ایک ڈوڑے دے دوران بھی میں تیرا وقت ضائع نہ کرے سا کیا صحیح اس سلامن دے دوران بھی میں تیرا ایک قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا بالکل نہیں کرنا حضور والا. ہن ڈوڑا سنے سمجھنے کی کوشش کرے جس میں گل غیرت دی آئی نہ سی گل حیا دی آئی نہ تے بابے نور نے قلم اٹھائی دے ورقہ اٹھائی دے نال ہی کڑوا جیا ڈوڑا لکھ چھوڑیا جس ویلے گال غیرت دی آئی گل حیا دی آئی تے بابے نور نے کیا لکھیا رکھ دل وچ خوف خدا سے ایندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ سمجھ آندی پی ہو سی نا اگر رکھ دل وچ خوف خدا سے ایندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ رکھ دل وچ خوف خدا سے ایندا کہیں بندے دا حق پیویں نہ گھبراوے نہ کہیں مشکل وچ کرے ہمت بزدل تھیویں نہ او سچ موتے آنکھیں ظالم کو کرے گردن اصلو نیویں نہ او دل نور عزت دی موت مری بے غیرت بڑھ کے جیویں نہ. اچھا اے حقیقت دیوے ایک قوم ڈوڑے نالی اٹھ دیوے. اچھا یہ مجلس جو اٹھن پہلے اپنے آپ نال اپنی زندگی نال وعدہ کرے نوجوان یہ مجلس جو اٹھن پہلے اپنے آپ نال اتنا وعدہ ضرور کر کہ آج دو بعد جسیں تا غیرت مندانی زندگی دی سے اگر تو اپنے پیو دی چٹی ڈاڑی دا حیا کرے سے تو کل کو تیری چٹی ڈاڑی دا حیا بھی کرے سے. اچھا میں دوران خطاب ہی قبلہ دوران خطاب ہی میں قوم کے نوجوانوں سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا اور وہ خیرات پیسوں کی نہیں ہے وہ خیرات مال و دولت کی نہیں. اللہ کا دیا میرے پاس سب کچھ ہے. میں دوران خطاب ہی ہاتھ جوڑ کے تم سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں بس وہی خیرات میری جھولی میں ڈالو اور میں یہاں سے دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا پھر ہمیشہ کے لیے تمہیں دعائیں دیتا رہوں گا. سبحان اللہ. میں تم سے تھوڑی سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں اور میں نے سنا ہے تم لوگ حضور کی آل سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہو محبت کرنے والے ہو. آج اپنا پیار دکھاؤ نا پھر آج محبت دکھاؤ نا پھر. آپ کہہ رہے ہوں گے شاہ جی جلدی بتاؤ نا کون سی خیرات ہے ہم تو حضور کی آل کے نام پر جان قربان کرنے کو تیار ہے یہ خیرات ہے یہ کیا. اب سنیے وہ کون سی خیرات. اب خاموش ہو کے نا خاموش ہو کے خیرات سنیے کہ میں کون سی خیرات مانگنا چاہتا ہوں. میں آپ لوگوں کا مہمان ہوں اور آپ لوگ میرے مہمان ہیں. دوران سفر ملاقات ہو گئی تو میں نے سمجھا کہ آپ لوگوں سے تھوڑی سی خیرات مانگ لیتا ہوں. ہو سکتا ہے میری جھولی میں خیرات ڈال دی جائے. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں اے نوجوان میں سید ماں کا بیٹا ہوں سید باپ کو بیٹا ہوں. ایک بار پھر سے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں ایسے میرے بھائی ہاتھ جوڑتا ہوں تھوڑی سی خیرات مانگتا ہوں. وہ خیرات یہ ہے اے نوجوان زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. ماشاءاللہ. ریت کے ذروں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا. درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کرنا میرا اللہ تمہیں معاف کر دے گا معاف کر دے گا معاف کر دے گا کیونکہ میرے سونے محمد کا رب ہے ہی معاف کرنے والا. تو جب وہ ہے ہی معاف کرنے والا تو پھر ہمارے گناہوں کو کیوں نہیں معاف کرے گا. سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا میرے بھائیوں سب کچھ کرنا جوانوں اللہ معاف کر دے گا مگر کبھی بھی یہ ایک گناہ نہ کرنا یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا میرے بھائی. اگر یہ ایک گناہ بار بار کرو گے تو یاد رکھنا نہ تو تمہاری نمازیں قبول ہوگی اللہ اکبر. نہ تو تمہارا روزہ قبول ہوگا اللہ اکبر. نہ تو تمہاری دعائیں قبول ہوگی. ویسے تو میرا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہوں سے بھر دو تمہاری ایک توبہ کی مار ہے میں رب جانوں تمہارے گناہ جانے مگر سبحان اللہ. یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا جوانوں یہ ایک گناہ کبھی نہ کرنا. یہ ایک گناہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل و خوار کر دے گا آخرت میں بھی ذلیل و خوار کر دے گا. بس اسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات
کسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں. اور ایک دن میں اپنے کانوں سے سن رہا تھا کراچی کے کیا پوری دنیا کے شیخ مرد قلندر حضور قبلہ الیاس قادری صاحب بھی اسی طرح ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے بس کسی ایک گناہ سے توبہ کی خیرات مانگتا ہوں. وہ اتنی بڑی شخصیت ہو کے خیرات مانگ رہی ہے اور میں تو ادنا سا بندہ ہوں, پر میں تم سے خیرات مانگنا چاہتا ہوں. میں کہنا اتنا چاہتا ہوں میرے بھائی, سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا. اے نوجوان, سب کچھ کرنا اللہ معاف کر دے گا, مگر کبھی بھی اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں سے آنسو مت نکالنا. مجمع کے اندر کتنے بزرگ, کتنے بابے, کتنے باپ اس طرح کے بیٹھے ہیں جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے روتے ہیں, راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے نافرمان اولاد کی وجہ سے روتے ہیں. مجمع کے اندر کتنے لوگ بیٹھے ہیں آج بھی ان کا دل بے قرار ہے, ان کا دل بے چین ہے, ان کو راتوں کو نیند نہیں آتی. اور اسی مجمع کے اندر کتنے بدبخت چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ پریشان ہیں. آج کس کس کا رونا رویا جائے حضور والا, کس کس کا رونا رویا جائے. آج ماں مولوی کے پاس بیٹھی ہے, باپ پیر صاحب کے قدم دبا رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے پیر صاحب کوئی تعویذ دو, کوئی پرچی دو, کوئی دعا دو, اللہ میری اولاد کو ہدایت دے. اولاد دکھ دیتی ہے, اولاد درد دیتی ہے, اولاد نے جینا حرام کر دیا. کبھی کبھار تو پوری رات نیند نہیں آتی, دل بے چین رہتا ہے, دل بے قرار رہتا ہے. پوری رات یہ سوچنے میں گزر جاتی ہے ہائے میرے ربا, میں بدقسمت باپ نے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. میں کڑکتی دھوپ میں تتی ریت کے اوپر لکڑی چنتا رہا, چٹی داڑھی مٹی میں گھسیٹ کے اوور ٹائم لگا کے محنت مزدوری کرتا رہا. آج بوریاں اٹھا کے میری کمر جھک گئی. میں پورا دن پوری رات محنت مزدوری کرتا تھا, کام کرتا تھا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا ملے, مجھے کچھ ملے نہ ملے میرے بچوں کو کھانے کو کچھ مل جائے. ہائے میں اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا, اولاد کے رگوں میں ڈالتا رہا. میں اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا, اولاد کے منہ میں ڈالتا رہا. مگر میں بدقسمت باپ, بے وقوف باپ نہیں جانتا تھا کہ یہ بدبخت جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھیں گے تو مجھے اس طرح کے دکھ دیں گے. مولوی صاحب کوئی تعویذ دو, کوئی ہمدرد مل جائے, کوئی غمخوار مل جائے جنہیں میں اپنا درد سناؤں, اپنے سینے کا بوجھ ہلکا کروں. ہائے لیکھا وچ بھی چھوڑے رہ گئے, رو اتھروں تھوڑے رہ گئے, کسے بھی میرا حال نہ پوچھیا, ہاتھ بھی میرے جوڑے رہ گئے. پتر ہن تے آ جا, ہن گل چلا, کیونکہ زندگی دے دن تھوڑے رہ گئے. ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نہ دے کینا, جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا. آج بوڑھے باپ کے کان بیٹے کی آواز سننے کے لیے ترس. جوانوں, کبھی تم لوگوں نے سوچا ہے وہ نوجوان جو یورپ میں بیٹھا ہے, جو امریکہ میں بیٹھا ہے, جو سعودیہ میں بیٹھا ہے, وہ اپنی فیملی سے بات چیت کرتا ہے, اپنی فیملی سے بات کرتا ہے, کال کرتا ہے, اگر وہ نہیں بات کرتا تو بوڑھے باپ سے نہیں کرتا, کیونکہ بوڑھے باپ کی آواز اسے اچھی نہیں لگتی, بوڑھے باپ کی بات اسے اچھی نہیں لگتی. خدا را میرے بھائیو, کسی کو اتنا مت ستاؤ, کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے. کسی کو اتنا مت ستاؤ میرے بھائیو, کسی کو اتنا مت رلاؤ, کسی کی عزت والی پگڑی خاک میں مت ملاؤ میرے بھائیو. خدا پاک کی عزت کی قسم, اگر وہ سجدوں کے دوران, دعاؤں کے دوران, نمازوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا, تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جائے. کیونکہ رلانے والوں کو رونا پڑتا ہے. جو کسی کی عزت کا دشمن بنتا ہے نا, پھر اس ذلیل و خوار ہی ہو جاتا ہے. تو خدا را جوانو, اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو. تمہیں اپنی پہچان کا پتہ ہے یا نہیں ہے؟ علامہ محمد اقبال نے کیا خوب فرمایا تھا, ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں.
کہتا ہے جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، جس قوم کو اپنے آپ کا پتہ نہیں، اس قوم کے پلے رہتا ہی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، یاد تو کافر کے ترانے بس ہے نہیں، یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اور بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل ہم، اتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اور آج ہم سب کی ضلالت کا سبب یہی ہے شاید کہ سب کچھ تو یاد ہے مگر خوف خدا یاد نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں دنیا کی ہر ایک چیز کا پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ تو خدا کے خوف کا پتہ نہیں، اس لیے تو آج ہماری مسجد ویران پڑی، آج ہماری مسجد، ہم زندہ ہیں انتقال نہیں کر گئے قبلہ، اس وقت ہم مردہ حالت میں نہیں بیٹھے، ہم زندہ ہیں، ہمارے جیتے جی بھی ہماری مسجدیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں، مسجدیں رو رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، لیکن ہمارے وہ کان نہیں جو مسجدوں کا رونا سن سکے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، ویران مسیتاں پوچھ دیا ہے نوبدار حسینی کتنے گئے، مسجدیں رو رہی ہیں، رو رو کے کہہ رہے کہاں گئے علی علی کرنے والے، کہاں گئے نبی نبی کرنے والے، کہاں گئے جھومنے والے، کہاں گئے سر ہلانے والے، محفلوں میں بیٹھ کے ہاتھ لہرانے والے، مسجدیں رو رو کے کہہ رہی ہیں ویران مسیتاں پوچھ دے ہیں نوبدار حسینی کتھے گئے، پر وقت اذان تے ہو دی ہے دلدار حسینی کتھے گئے، وہ نماز تلاوت ادب حیا معیار حسینی کتھے گئے، بس نام دے کیسر مومن ہے کردار حسینی کتھے گئے۔ قبلہ کڑوی حقیقت تو یہ ہے، کڑوا سچ تو یہ ہے کہ ہم بس نام کے حسینی رہ گئے، کیا صحیح نام کے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، ہم بس 10 محرم الحرام کے دن کو شربت پینے والے حسینی رہ گئے، ہم چوری کھانے والے حسینی رہ گئے، باقی ہمارے اندر کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور کڑوی حقیقت تو یہ ہے قبلہ کہ ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی، اللہ اکبر، ہم نام لیتے ہیں حسین کا نقل کرتے ہیں یزید کی، قسم ہے اللہ پاک کی، آج اگر ہم یزید کی نقل نہ کر رہے ہوتے تو آج فلسطین کے مسلمانوں کے بچوں کی سر تان سے جدا نہ ہوتے، آج ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم یزید کی نقل و مصروف۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں جماعت، تم لوگوں نے میری جھولی میں خیرات ڈالی، خاموشی سے مجھے سنا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، میں بہت ہی خوش ہوں آپ لوگوں، اور ایسے مجمع سے مجھے بہت ہی زیادہ دل لگی ہوتی جو خاموش ہو کے مہمان کی سنے کہ وہ کیا سنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اب آپ لوگوں نے مجھے میری جھولی میں خیرات ڈالی، اب میں جاتے جاتے آپ لوگوں کو ایک قیمتی سا تحفہ دے کر جاتا ہوں، بہت ہی مزے کا تحفہ، قیمتی تحفہ ہے یہ، وہ تحفہ ہے جو تمہاری دنیا بھی بدل دے گا، زندگی میں انقلاب لائے گا حضور والا، وہ تحفہ صرف میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، وہ تحفہ میری قوم کے نوجوانوں کے لیے، جوانوں میری طرف توجہ کرو، اب میں تمہیں تحفہ دے کے اجازت چاہوں گا، بڑا ہی قیمتی تحفہ ہے، اور یہ تحفہ صرف اپنے پاس نہ رکھنا، کل دوستوں تک بھی پہنچانا ہے یہ تحفہ۔ اچھا وہ تحفہ کون سے؟ سادے الفاظ جو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائیں، وہ تحفہ یہ ہے، میرے سونے نبی نے فرمایا، میرے کریم نبی نے فرمایا، میرے میٹھے نبی نے فرمایا صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ کتنا میٹھا تحفہ ہے، کتنا قیمتی تحفہ ہے۔ صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانو اونا اللہ کے حبیب بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ، جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری کائنات تمہارے نام کر دے گا۔ پھر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیروں تک مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کہ آدھے ٹٹر اور آدھے بٹیر بن کر نہ رہو۔ اگر کردار یہی ہوا تو پھر مثال وہی ہوگی کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔